بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ اور ہماری یہ 3 حصوں کی سیریز چل رہی ہے ڈسپلن کے اوپر۔ پچھلے ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا پچھلا ویڈیو، اس میں ہم نے آپ کو بتایا ڈسپلن کسے کہتے ہیں کسے نہیں کہتے، یونٹی انٹرنیشنل اسکول ڈسپلن کی تعریف کیسے کرتا ہے اور کس اپروچ سے ڈسپلن کو انفورس کرتا ہے، اور اس کی ہم تفصیلات میں گئے تھے۔ اور اس بار ہم آپ سے بات کریں گے کہ اگر ایک بریک ڈاؤن ہو جائے ڈسپلن میں، انتشار ہو جائے، اور یا کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آئے جس میں کسی ایک بچے نے کوئی ایسا مس بیہیویئر کیا، مس ڈیڈ کی جس کی وجہ سے نقصان ہوا، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے بچوں کی، اور یہ والدین کے لیے بھی ہے اور یہ ظاہری بات ہے کہ اساتذہ کے لیے بھی ہے، چلڈرن ہیٹ ٹو ڈسپوائنٹ دوز دے لو ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ۔ جن سے بچہ محبت کرتا ہے، جن پہ اعتماد کرتا ہے اور جن کا احترام کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے مایوس ہوں یا مجھ سے وہ ناراض ہوں۔ تو اس لیے سب سے جو کی ہے، جو پہلا قدم ہے کہ آپ ڈسپلن چاہتے ہیں تو ان کا دل جیتیں، ان کی محبت کو جیت لیں، ان کے اعتماد کو جیت لیں، ان کے احترام کو جیت لیں۔ یہ یاد رکھیں، پہلے آپ کو محبت دینی ہوگی، پھر آپ کو محبت ملے گی۔ آپ کو قدر اور احترام کرنا ہوگا بچے کا، وہ آپ کی قدر اور احترام کرے گا۔ آپ کو اس پر اعتماد کرنا ہوگا تو وہ آپ پر اعتماد کرے گا۔ تو اس کو جیتنا ہوگا، آپ نے یہ آپ کو کرنا ہوگا، اس کا انتظار مت کریں۔ ہمارا ہدف اور مقصود کیا ہے کہ ڈسپلن ریسٹور ہو جائے اور بچے کو یہ احساس ہو جائے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور آئندہ نہ کرنے کا اس کا ایک عزم ہو، اس کو یہ بات سمجھ آئے۔ پیشنس، کنسسٹنسی، ریپیٹیشن، صبر، استقلال اور استمرار۔ یہ عربی کا بڑا پیارا لفظ ہے، استمرار، ایک بات کو بار بار کرنا۔ تو یا اس کو تکرار بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کو بار بار کرنا، صبر کے ساتھ ایک ہی پروسیس کو کرتے رہیں۔ آپ کو شروع میں فرسٹریشن ہوگی کہ یہ اٹس ناٹ ورکنگ، آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں، جیسے آپ انسٹنٹ کافی چاہتے ہیں، انسٹنٹ نوڈلس چاہتے ہیں، آپ انسٹنٹ چاہتے ہیں بچے انسٹنٹ بیہیویئر ان کی انسٹنٹ ڈسپلن ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے پروسیس پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا، اس کو بار بار ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پھر آپ کو کچھ کرنے کی نہیں ضرورت ہوگی، ایسا کلچر بن جائے گا کہ جس میں ہر جگہ ہی ایسا پیارا ماحول ہوگا۔ نو کارپورل پنشمنٹ، مار پیٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مار پیٹ بڑی چیز ہے، بلکہ کہ اس کو ذلیل کرنا، اس کی تذلیل کرنا، سب کے سامنے جھڑکنا، یہ کبھی کبھار مار پیٹ سے زیادہ ڈیمیجنگ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے بہت زیادہ اعتراض کرنا ہے۔ ڈسپلنری پروسیس کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، آپ کے پیچھے ہوا، کسی بچے نے کسی کو مارا، کسی کی پینسل توڑ دی، کوئی چیز غائب ہو گئی، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو پوری انویسٹیگیشن کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کسی کے اوپر کوئی الزام لگائیں۔ تم ہی نے کیا ہوگا، تم سب سے زیادہ شریر نہیں، اس طرح تو آپ بالکل ناانصافی کر رہے ہیں۔ اور اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کریں، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وٹنسز بلائیں، کیا کہتے ہیں، گواہ بلائیں، آپ ان کے بیانات لیں، اور ایک جیسے تفتیشی آفیسر کرتا ہے تو ایک ڈائری میں آپ لکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، آپ حقائق تک پہنچیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کو اس بات کا یقین آئے گا کہ جسٹس، انصاف بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا بھی ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے، ڈیو پروسیس پہ ان کو بلیف ہوگا، اور وہ معاشرے کے بہتر شہری بنیں گے۔ اگر انہیں یہ لگا کہ بغیر ڈیو پروسیس کے، تو وہ بھی زندگی میں بہت بے عدلی کریں گے، ظلم کریں گے آگے جا کے، اور اس سب کا پھر گناہ آپ کے اوپر آئے گا۔ اچھا، دا پروسیس آف ہیونگ ٹو ایکسپلین دم سیلوز گیٹس ویری کمپلسم۔ اچھا، جب آپ تفتیش کر رہے ہیں، اب آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو آپ ان سے سوال پہ سوال کر رہے ہیں، کئی سوال کر رہے ہیں۔ اب ان کو ان کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ختم ہو جائے نا، یہ بات ہو جائے بس، تو وہ آئندہ پھر نہیں کریں گے۔ یہ جو بوجھ ہے نا، ہلکا ہلکا بوجھ، جیسے چائنیز واٹر ٹارچر ہوتا ہے، ٹپ ٹپ کر کے پانی گر رہا ہوتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد نا آدمی پھر چلا اٹھتا ہے، کہتا ہے میں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو
ایک دم سے کوئی نی جرک ریئیکشن لینا اس سے افیکٹو نہیں ہوتا، بلکہ فار مور افیکٹو کہ آپ اس طرح سے سوالات کر رہے ہیں اور اس کے جڑ تک پہنچ رہے ہیں، تو بچے نروس ہو رہے ہیں، بچے جس نے غلطی کی ہے اس کو پتہ ہے، وہ پھر خود ہی جو ہے نا اس میں پھنستا جاتا ہے۔ ایک ماحول بنائیں، بہت افسردہ ایک سنجیدہ سا ماحول بنائیں، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ اسی بچے نے یہ غلطی کی ہے تو اس کے ساتھ ایک افسردگی اور مایوسی کا کہ میں تو بہت مایوس ہوئی تم سے، مجھے تو تم سے بالکل ہی توقع نہیں تھی، تم تو اتنے اچھے بچے ہو، اس طرح سے۔ کیپ یور ٹون اینڈ لینگویج سافٹ بٹ فرم، اپنی ٹون کو بھی، لینگویج کو بھی نرم رکھیں، مضبوط رکھیں۔ جیسے پہلے کہا کہ زور سے چیخنا چلانا یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ قوت کی علامت نہیں ہے۔ جو بات آپ ہلکی آواز میں کرتے ہیں اس کا روب اور اس کا اثر کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے زور سے چلا کے بولنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ ان کو اونچے اور اعلیٰ اسلامی اخلاق کے پیمانے پر رکھیں، ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس کی آیات، اس کی احادیث خود بھی یاد کریں، سیکھیں، تاکہ ایسے موقعوں پر بھی آپ ان کو سامنے رکھ سکیں۔ اچھا، اللہ کی ناراضگی ان کے لیے سب سے بڑا مانع ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا رب ان سے ناراض نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات کو ان کے دلوں میں اتارنا کہ میں کیوں اس ذات کو جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے سب کچھ دیا، مجھے زندگی دی، دوست دیے، کھلونے دیے، ماں باپ دیے، سب کچھ دیا، اس اللہ ہی کو میں ناراض کر دوں؟ نہیں، وہ اللہ مجھ سے ناراض نہ، مجھے اللہ کو نہیں ناراض کرنا، تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اتنی محبت والا، اتنے کرم والا، اتنا رحیم کریم میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ اور ان سے پوچھتے رہیں اور نوٹس لیتے رہیں، اگر آپ کے پچھلے نوٹس بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا، تو ایک کیس بنتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نیکسٹ، پھر اگلی بار پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو پچھلی بار آپ نے کہا تھا کہ آپ نے نہیں کیا، ہم نے چھوڑ دیا، آپ دیکھیں گے پھر یہ بات ہوئی۔ اس طرح تو آپ ان کے ساتھ ایک یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ پچھلا مٹا نہیں دیا جاتا، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ہاں، جیسے قیامت کے دن کہے گا کہ لا یعنی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، تو یہی احساس اس دنیا میں ان کے اندر آئے تاکہ آخرت کے لیے بھی تیاری ہو۔ کوئی بھی ان کی بات میں جو گیپس ہیں یا یعنی تضاد ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اس سے انہیں پتہ چلے گا کہ جھوٹ بولنے سے یا جو ہے نا غلط بیانی کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اور مصیبت میں پھنسیں گے۔ غلط بیانی اور جھوٹ سے اور پرابلم میں پھنسیں گے، آپ کو ہولز آپ کو تضاد کیچ کرنا پڑے۔ اس وقت تو آپ نے یہ کہا تھا، فہد نے تو یہ کہا تھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں یہ جو انکنسسٹنسیز ہیں اس کو آپ کو پکڑنا پڑے گا۔ اس پہ جب آپ پکڑیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ ہے انویسٹیگیشن پروسیس، اور جب ڈسپلن بریک ڈاؤن ہو جائے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو معلوم کریں گے کہ اس کے لیے سولوشنز کیا ہیں، اصلاحی تدابیر، کریکٹیو میجرز کنہیں کہتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنے بچوں کے صحیح رخ پہ اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں، اور تا حیات ان کے اندر ڈسپلن ہو اور ساری دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کا ان کا عزم ہو۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اگلا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔